بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اور اللہ نے پھر ان کے جواب میں فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا اور پھر فرمایا بن جا، ہو جا، تو وہ بن گیا۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ آیات کس لیے ہوتی ہیں؟ اس قسم کی آیات کہ قرآن پڑھنے والا بھی سمجھ جائے کہ سب سے پہلے حق کی تلاش میں کہاں جائے؟ اللہ کی کتاب کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک سے فرمایا گیا کہ اس علم کے آ جانے کے بعد اب اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے اور پھر دلیلیں اپنی طرف سے لے کر آتا ہے تو پھر آپ ان سے کہیے کہ مبالغہ کر لیتے، اور اللہ کے جھوٹوں پر جو جھوٹے ان پر اللہ کی لعنت کی دعا مانگتے۔ یہ آیت نمبر 61 تک تمام ہوا تھا۔ آیت نمبر 62، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ برحق قصے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں قصے بیان کرتا ہے گزشتہ اقوام کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برحق قصے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں، سیاق و سباق کو، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ عیسیٰ اللہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کا بیٹا ہوگا، اللہ معبود ہے، اس کا بیٹا بھی معبود قرار پائے۔ تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ ہی عزیز اور حکیم ہے۔ وہی ہے جو عزیز ہے اور وہی ہے جو حکیم ہے۔ عزیز ایسا غالب آنے والا زبردست کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، جسے کوئی جھکا نہ سکے، کسی کوئی مجبور نہ کر سکے، اور حکیم اس کا ہر کام حکمت پر اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ پھر جائیں، اس مباہلے کے بعد بھی اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ بھی فساد کرنے والوں سے ان کا علم رکھتا ہے، خدا جانتا ہے۔ آیت نمبر 64 ایک ایسی آیت ہے کہ جو اسلام طریقہ بتاتا ہے دوسرے گروہ سے بات کرنے کا۔ ایک وہ ہے کہ جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جسے ہم دوسرا سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف اہل کتاب ہے۔ یہ جو وفد آیا تھا رسول اللہ کے پاس مباحثہ کرنے کے لیے، جن کے ساتھ مباہلہ ہوا، اس میں عیسائی بھی تھے، یہود بھی تھے، بعض یہودی بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو اہل کتاب کو اگر دعوت دینی ہے اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن مباہلہ بھی نہیں کیا، لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے دین پر رہنے کی اجازت دیں، پہلے دین پر ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ سے فرما رہے کہ ان کو پھر دعوت دیں، آپ ان مسیحیوں کو پھر آپ دعوت دیں۔
اور وہ دعوت کس چیز کی طرف دیں؟ مشترک چیز کی طرف، صحیح ہو، تحریف شدہ نہ ہو، اور جو دونوں میں مشترک۔ اور یہاں قرآن مجید اتنا آگے بڑھا کہ رسالت کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ رسالت تو اگر وہ مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ ایک ایسی چیز کا ذکر کیا کہ جو دونوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ مسیحی ہو یا یہودی ہو، ان کا انحراف تھا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، ورنہ جو صحیح دین تھا اور ایسے افراد موجود تھے کہ جو موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بناتے تھے، جو اس آیت میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، جو رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے اہل کتاب، ان کو بھی قرآن دعوت دے رہا ہے کہ مشترک بات پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس میں آج مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ بجائے یہ کہ لڑنے والی باتوں سے شروع کرنے کے، تم کیا کرو؟ جو تمہارے درمیان مشترک باتیں ہیں ان پر اکٹھے ہو۔ اور یہ قرآن کی دعوت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ انسانوں کا خالق ہے، انسان کی نفسیات کا بھی خالق ہے۔ اور ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہے بالکل، کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے پھر حق کو باطل نہیں رہ جاتا، پھر تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے کی ناک رگڑنی ہے زمین پر، دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ اس کا ہدف ہے، چاہے سچ بول کر چاہے جھوٹ بول کر، چاہے صحیح روایت کو ضعیف قرار دے کر چاہے ضعیف روایت کو صحیح قرار دے کر، میں نے اپنا موقف سچ ثابت کرنا ہے، دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب لڑائی۔ لیکن جب انسان مل کر بیٹھ جاتے ہیں، جب انسان مشترکات پر مل کے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کا ماحول، نہ لڑائی کا ماحول، بات چیت کا ماحول فراہم ہو جاتا ہے، آرام سے بات کرتے ہیں، تو وہ ماحول زیادہ سازگار ہوتا ہے غور کرنے کے لیے اور حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر ایک طرف جذباتی ہوا کھڑا ہے، جب تک وہ جذباتی ہے وہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا آتا ہے، اس کو ذرا تبکی دیتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، تو اس کی بات وہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، اگر آپ اس کے جذبات کو ابھاریں گے تو وہ پھر لڑے گا، لیکن اگر آرام اور سکون سے بات کی جائے گی تو پھر، اور جب دو لڑتے ہوئے کو اگر مثلا ٹھنڈا کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار وہ بھی تیرا بھائی ہے، یعنی ایک کامن رشتے کی طرف اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ سارا ہر چیز جدا ہو گئی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، فلان ہے، اس طرح۔ تو کامن چیزوں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن نے سکھایا، لیکن مسلمانوں نے نہیں سیکھا، اور ہم شروع ہی کہاں سے کرتے ہیں؟ لسٹ اگر بنائی جائے، بنتے 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 ساری لسٹ چپ کر کے سنتے رہیں گے، جہاں اختلاف والی بات ہو کہ پہلے اس پر بات کرو، پہلے یہ مانو گے تو آگے بات بڑھے گی۔ اور قرآن کا کہتا ہے جو مشترک ہے پہلے اس کو لے کر آؤ۔ یہ مسلمانوں کا اختلاف ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کی تجویز کے ساتھ، کہ اللہ کہتا ہے مشترک باتوں سے شروع کرو، مسلمان کہتے ہیں پہلے ہم نے جو تمہارے ساتھ اختلاف ہے پہلے اس پر بات ہوگی، پہلے وہ حل ہوگا تو آگے بڑھیں گے، اور وہ حل ہی نہیں ہوتا، اور لڑتے آ رہے ہیں، اور جب تک قرآن کی طرف سب نہیں آتے لڑتے رہیں گے۔ صدق اللہ العلی